ان بچوں کا جنہوں نے اپنی ماں کا آنچل چھوڑ دیا، مدرسوں میں جب پڑھنے آتے ہیں بچے، دیکھو کتنے طلبہ ایسے ہوتے ہیں خدا کی قسم جو جمعرات آنے کا انتظار ایسے کرتے ہیں جیسے آپ لوگ عید آنے کا ہے۔ کیوں کہ والد صاحب کا چہرہ دیکھنے کو ملے گا، گھر کو جانے کو ملے گا، اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے کو ملے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آسانی سے یہ حافظ قرآن بن گئے، آسانی سے یہ عالم دین بن گئے، آسانی سے انہیں یہ منصب مل گیا، آسانی سے انہیں یہ شہرت مل گئی، آسانی سے یہ اس باوقار مقام تک پہنچ گئے، آسانی سے ان کو پبلسٹی مل گئی، آسانی سے انہیں عزتوں کے تاج مل گئے، آسانی سے ان کے سر پہ دستار حفظ رکھا جا رہا ہے، آسانی سے ان کے سر پہ دستار عالمیت فضیلت رکھا جا رہا ہے، آسانی سے یہ مفتی بنے ہیں۔ میرے بھائیو ایسی بات نہیں ہے۔ وہ مجھے دو مصرے یاد آ رہے ہیں، تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا، یہ کامیابی مجھے کوئی وراثت میں ملی ہے، یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں۔ ایسا تھوڑی ہے کہ کسی نے مجھے یہ وراثت میں پھول دے دیے کہ بھئی لو مولانا عارف صاحب آپ ذمہ داری سنبھالو، قائد علماء اہل سنت حضرت مولانا نفیس اختر صاحب آپ لیجئے ذمہ داری، ہمارے حضرت مولانا افسر القادری صاحب آپ کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے، حضرت مولانا اسحاق صاحب آپ لیجئے ذمہ داری، حضرت مولانا کامل صاحب آپ کو یہ عزت دی جاتی ہے، آپ کو مالا مال کیا جاتا ہے، حضرت مولانا ابرار صاحب آپ کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے۔ ارے یہ پھول ہمیں کوئی وراثت میں ملے ہیں، تم نے ہمارا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ تم نے ہمارا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا، سنگھرش نہیں دیکھا، راتوں کی محنتیں نہیں دیکھی، ٹرین میں جنرل ڈبوں میں کھڑے ہو کر کے لکھنؤ تک جانا۔ یہ کتنے طلبہ جو کٹیہار بہار سے آئے، پورنیا سے آئے، کشن گنج سے آئے، ان کے بھی ماں باپ تھے، ان کے بھی گھر والے تھے، ان کے بھی لوگ تھے، مگر یہ آئے اپنے ماں باپ کا آنچل چھوڑ کے، اپنے گھر والوں کا پیار چھوڑ کے، کہاں آئے؟ سنبھل آئے پڑھنے کے لیے، مراد آباد جامعہ نعیمی آئے، کتنے جامعۃ الرضا آئے، منظر اسلام آئے، کہاں کہاں سے آئے، ٹھوکرے کھاتے ہوئے آئے۔ مجھے اپنا سفر یاد ہے، آج بھی جب میں راجستھان پڑھنے گیا تھا مجھے خوب یاد ہے، اجمیر شریف ہم پہنچے تو 4000 روپے اس زمانے میں سن 2007 یا 6 کی بات ہے، 4000 روپے کتنے ہوتے تھے، میں کپڑوں کے اور سب کچھ چوری ہو گیا وہاں بس میں ہم اترے، قاری لائق صاحب بھی تھے، مجھے بس سفر یاد آ گیا تو بتا دوں، یہ میں نے اپنی زندگی کا ایک تجربہ بتایا ہے۔ ایسے تجربات ہر طالب علم کی زندگی میں آتے ضرور ہیں کبھی نہ کبھی پریشانیوں کے، جب جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا ہے اور ناشتے کا وقت ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھیوں تم صرف ترقیاں دیکھ کر کے تبصرے کرتے ہو، تمہیں یہ پتا نہیں ہے کہ یہ طلبہ وہ ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا ان کے بارے میں کہ جب یہ گھر سے پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں تو آسمان کے فرشتے ان کی راہوں میں اپنے پروں کو بچھانے کے لیے نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علامہ مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمہ بہت ساری کتابوں کے آپ مصنف ہیں، فتاوی فیض الرسول بہترین نابغہ روزگار تھے اپنے عہد کے، کہتے ہیں دن بھر میں مزدوری کرتا تھا، دن بھر میں محنت کرتا تھا، گھر کا خرچہ چلانے کے لیے دن بھر میں محنت کرتا، مزدوری کرتا جس سے میرے گھر کا چولہا جلتا تھا، اور رات میں جا کر کے رئیس القلم علامہ ارشد القادری کے پاس جا کر کے پڑھا کرتا تھا۔ ایک نام ہے علامہ غلام رسول سعیدی جن کی شخصیت الحمدللہ منار نور ہے، تبیان القرآن جن کی مارکت الارا، اسی طریقے سے نعمت الباری جن کی بہترین انہوں نے جو بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، اس کے علاوہ مقالات مقالات حضرت غلام رسول سعیدی، مقالات سعیدی کے نام سے بہت کتابیں ان کی ہیں۔ ان کے بارے میں ہے کہ صرف 1 جوڑی کپڑے تھے، صرف 1 جوڑی کپڑے، اور جب نہانے کی ضرورت آتی تو بستی کے باہر جاتے اور کہیں تالاب تھا وہاں جا کر کے نہاتے اور وہ کپڑوں کو دھوتے اور وہیں پہ قریب میں اس کے آس پاس میں سکھانے کے لیے جب وہ سوکھ جاتے تو پانی سے نکل کر کے باہر آتے تھے۔ ایسے تعلیم حاصل کی، مگر اللہ نے کتنی عزت دی کہ آج ان کی لکھی ہوئی کتابیں صرف بر صغیر میں اہل علم کی آنکھوں کا سرما اور ان کے دل کا قرار نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں بھی الحمدللہ سنیت پائی جاتی ہے وہاں ان کے کتاب کے حوالہ جات دیے جاتے ہیں۔ میرے ساتھی ایسے علم حاصل کیا جاتا، سنگھرش کی راہ چلنا پڑتا ہے۔ بات تعلیم کی آگئی تو میں بتا دوں، یہ جو بلب آپ دیکھ رہے ہیں، ایڈیسن نام ہے اس کا جس نے بلب بنایا، اس نے وہ پڑھنے گیا تو ٹیچر نے جو ہے ایک دن اس کو پرچی لکھ کے دے دی، کہا اپنی ماں کو دے دینا یہ خط۔ وہ جب خط لے کر کے اپنی ماں کے پاس پہنچا، ماں نے سینے سے لگا لیا۔ یہ بات میری مائیں بہنیں سنیں، چونکہ یہ جو 9 طلبہ آج الحمدللہ حفاظ بنے ہیں، ان کی کامیابی میں ان کی ماں کی دعا بھی تو شامل ہے، بے شک بے شک، ان کے باپ کی دعا بھی شامل ہے۔ تو وہ گھر پہ آیا، جا کر کے اپنی ماں کو وہ پرچہ دیا جو ٹیچر نے دیا تھا، ماں نے سینے سے لگایا، پوچھنے لگا ماں اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟
کہا بیٹے اس میں یہ لکھا ہوا ہے تمہارا بیٹا جینیس ہے, تمہارا بیٹا انٹیلیجنٹ ہے, تمہارے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس اتنے قابل اساتذہ نہیں ہیں, یہ بہت غضب کی صلاحیت رکھتا ہے, بہترین ذہانت ہے اس کے پاس, یہ ایسے سوالات کرتا ہے کہ اس کے جواب دینے کے لیے ہمارے پاس صلاحیت ہے ہی نہیں, ایسا دل دماغ نہیں ہے ہمارے پاس جو اس کو مطمئن کر سکیں. اس کا کانفیڈنس بڑھ گیا, ماں نے ایسے کہا, اور پھر ماں نے خود ذمہ داری سنبھالی, کہا اپنے بیٹے کو میں پڑھاؤں گی, اور اتنا پڑھایا کہ اس نے درجنوں ایجادات کی, یہ بلب اس نے بنایا اور بھی بہت ساری ایجادات کی, اور اپنے دور کا بہترین سائنٹسٹ بنا. اس کی ماں تو فوت ہو گئی تھی, انتقال ہو گیا تھا ماں کا, ماں مر چکی تھی. ایک دن سامان تلاش کرتے کرتے وہی پرچی اس کی نگاہوں کے سامنے آ گئی. اس نے پرچی جب کھول کے دیکھی, آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے, دل کا پیمانہ آنکھوں سے چھلکنے لگا. پرچی میں لکھا ہوا تھا تمہارا بیٹا کن ذہن ہے, یہ کچھ نہیں پڑھتا, اس کا ذہن کام نہیں کرتا, الٹے سیدھے سوالات کرتا ہے. آپ ایسا کرو, آئندہ ہمارے اسکول میں اپنے بچے کو پڑھنے مت بھیجنا, ورنہ پھر ہمیں مجبوراً تمہیں آ کر کے بتانا پڑے گا. پرچے میں لکھ دیا کہ آئندہ اپنے بیٹے کو مت بھیجنا. یہ پرچہ وہ پڑھتا ہوا جا رہا تھا اور آنکھوں سے ٹپک رہے تھے آنسو کہ میری ماں تھی جس نے ڈوبتا ہوا سورج اگا کر کے دکھا دیا. سنگھرش کی راہ جو چلتا ہے حالات وہی بدلتا ہے, جس نے راتوں سے جنگ جیتی ہے سورج بن کر وہی چمکتا ہے. سمجھتے ہیں قاری غزالی صاحب یہاں تک پہنچے تو یہ آسانی سے پہنچ گئے ہوں گے, کسی نے تھال میں سجا کر کے دے دی ہوگی. میں نے کیا کہا تھا ابھی, وہ مصرع یاد رکھنا, ہم جیسے لوگوں کے لیے تو وہی مصرع کو وراثت میں کامیابی تھوڑی ملی ہے یار ہم لوگوں کو. تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا, یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں, تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا. بڑی محنت کرتے ہیں تب جا کر کے کامیابی ملتی ہے میرے ساتھیوں. ان طلباء کی محنت میں نے نماز فجر سے پہلے نہیں بتایا آپ کو, نماز فجر سے پہلے تو الحمدللہ اٹھتے ہی ہیں, جبکہ یہ قوم صرف رمضان میں قرآن اٹھا کے دیکھتی ہے, پھر بھی یہ آبرو بچائے ہوئے اس امت کی کہ یہ اٹھ جاتے ہیں صبح میں, ارے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے ہیں تو کیا ہوا, کردار تو ان کا غازی والا ہے. بھئی یہی تو کہہ سکتے ہو کہ ناشتہ نہیں ملتا بچوں کو, فاقہ کرتے ہیں, روزانہ چاول کھا لیے دال کھا لیے, یہی تو کہہ سکتے ہو آپ, لیکن ان کا مرتبہ پہچانو, ان کا مقام پہچانو. یہ دیکھو کس طریقے سے محنت کرتے, کبھی گزرا کرو مدرسے کے پاس سے, اللہ رسول کی محبت ہی میں صحیح ان طلباء کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کرو, اور کسی طالب علم کی خاموشی سے ساتھ جا کر کے مدد کر دیا کرو. یہ سوچ کر کے میرا چھوٹا بھائی ہے, یہ اولاد داخل ہے, وہ طالب علم حافظ قرآن بنے گا, وہ قرآن پڑھے گا, اس کا ثواب اللہ تعالیٰ تمہاری روح کو بھی عطا فرمائے. بے شک بے شک. میرے حضور کی روح پاک خوش ہوگی کہ میرے مہمان سے کتنی محبت کر رہا ہے. کوئی بہار سے, کہاں ہے بہار, یہاں ہے 700-800 کلومیٹر دور, اور کشن گنج چلے جاؤ تو کتنے کلومیٹر دور, اور دور چلے جاؤ کوئی بنگال سے, کوئی جناب والا کرناٹکا سے, کوئی کہاں سے ہمارے سنبل میں پڑھنے کے لیے آیا ہے. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے پیسوں کو فضول پانی کی طرح بہانے کی جگہ ان بچوں کا سہارا بن جائیں. جیسے سردیاں پڑ رہی ہیں, اپنی آل اولاد کے لیے ہم گرم گرم کپڑے لاتے ہیں, تو کیا کسی طالب علم کو ہم گود نہیں لے سکتے, کیا 10-20 طلباء کو ہم گود نہیں لے سکتے. اور یہ بات میں ادھوگ پتیوں سے بھی کہتا ہوں, یہ بات میں پولیٹیشن سے بھی کہتا ہوں, سب سے کہتا ہوں کہ یہ مہمانان رسول ہیں. جس زمانے میں تم صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہو, اس زمانے میں بھی الحمدللہ یہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کا مقام پہچانو, ان کا مرتبہ پہچانو, ان کا رتبہ پہچانو, ان سے پیار کرو, ان کو سمان دیا کرو, ان سے محبت کیا کرو. چونکہ کل قیامت کے دن یہ آیا ہے کتابوں میں کہ اللہ پاک جب ان سے فرمائے گا جاؤ جنت میں جاؤ, تو یہ کہیں گے یا اللہ ہم اکیلے جائیں یا انہیں بھی لے جائیں جو ہم سے صرف اور صرف تیری رضا کے لیے محبت کیا. ان کا کوئی مقصد نہیں تھا, نام و نمود مقصد نہیں تھا, وہ اس لیے ہم سے محبت کرتے تھے یا اللہ کہ ہم تیرا دین پڑھ, ہم تیرا دین گھر گھر تک پہنچا رہے ہیں. ان کا صرف یہی مقصد تھا, اے اللہ ہم اکیلے جائیں ان کو بھی لے کے جائیں. رب تو بڑا کریم ہے, جب کرم کرنے پہ آتا ہے نا, بجلی کو کڑک شمع کو لو دیتا ہے. وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے, اور دینے پہ جو آتی ہے کریمی اس کی, ایک مانگو تو سو دیتا ہے. ماشاءاللہ ہمارے دیکھو یہ قادری نوشاہی ٹیم والے بھی آگے, اللہ شاد و آباد رکھے. اتنا مجمع تو کبھی کبھی ہوتا جتنا ابھی ہو گیا ماشاءاللہ, اور اتنی سردی میں ہو گیا. دیکھو اللہ سب کو شاد و آباد رکھے. بھائیو توجہ ہے آپ کی, اللہ جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو کیا اندازہ لگا لو, اس نے خود کہا میں بغیر حساب کے دیتا ہوں. یہ بغیر حساب ہمارے اعتبار سے ہے, چونکہ ہم حساب لگا ہی نہیں سکتے.
یار ہم کیا حساب لگا لیں گے بھئی؟ اللہ تعالیٰ عطا کر رہا بغیر حساب، حساب نہیں لگا سکتے۔ اللہ پاک فرمائے گا تنہا نہیں جاؤ گے، جس کو بھی پہچانتے ہو چلو پہچانو، اور ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو میرے بھائیو، ان کو بھی ساتھ لے کر کے جاؤ، کتنی عزت مل رہی ہے سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے تم سے یہ بات کہی ہے، فتح اللہ سرائے والوں سے بھی کہی ہے، اور جتنی سرائے شہر سنبل میں ہیں سب سے، جتنے پورے ہیں ان سے، اور جتنے غیر پورے اور غیر سرائے ہیں ان سے بھی ہیں۔ میں نے تو سب سے کہی ہے کہ جو بھی تمہارے محلے میں ادارہ چل رہا ہے، بھئی عجم علوم ہو، نقاشق علوم ہو، ضمیر علوم ہو، فیض العلوم ہو، مخدومیہ ہو، سب کے نام میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے، جتنے بھی مدرسے ہیں، مکتب ہوں یا بڑے مدرسے ہوں، ہے نا، جہاں بھی تعلیم ہو رہی ہے، ذمہ داری بنتی ہے ہماری کہ ہم اس میں یوگدان دیں۔ ارے آدمی گڑ نہ دے، گڑ جیسی بولی تو بول دے۔ بھئی آدمی گڑ نہ دے، گڑ جیسی، بھئی مولانا بڑی محنت کر رہے ہو ماشاءاللہ، تو دل بڑھ جاتا مولانا کا۔ یہ نہیں ہے گزرے تو ادھر سے بھی گزرے تو ایسا لگ رہا تھا بھوپال کے بٹوے ہیں، ادھر سے گزرے تو بھی ایسے لگ رہا تھا، اب مولانا کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو محنت کرو، ان کے بال بچوں کو پڑھاؤ، اور سیدھے منہ نہیں بول سکتے۔ ارے 150 روپے ہاتھ پہ رکھ دو اس کے، تمہارے 150 روپے سے کچھ نہیں گھٹے گا، مگر اس مولانا کا دل بڑھ جائے گا ذرا۔ جیسے یہاں پر ماشاءاللہ میں نے اندازہ لگا لیا تھوڑی دیر میں، میں بھی سیر و سیاحت والا آدمی ہوں، مجھے تھوڑی بہت پہچان تو ہو ہی جاتی ہے، خوب خوش ہیں ماشاءاللہ فتح اللہ سرائے والے یہاں پر۔ میں نے دیکھا تھوڑی دیر میں بہت سارے لوگ آگئے محلے کے، اور بڑے خوش ہیں، کبھی قاری صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ یار تم اگر مر گئے تو نماز جنازہ پڑھانے والا بیٹا نہیں ملے گا تمہیں، اگر یہ مدرسے بند ہو گئے تو۔ یہ سوال آتا قاری نیّر صاحب مدرسوں نے کیا دیا ہے؟ میں نے کہا تمہارے بچوں کو زندگی کا سلیقہ دیا ہے مدرسوں کو، مدرسوں نے تمہارے بچوں کو پتھروں سے ہیرا بنا دیا ہے مدرسوں نے۔ تم کہتے ہو ان مدرسوں نے کیا دیا؟ زندگی جینے کا سلیقہ دیا ہے مدرسوں نے، شعور زندگی دیا ہے مدرسوں نے، ہمارے بچوں کو اپنے وقت کا بہترین عالم بنایا ہے مدرسوں نے، ہمارے بچوں کو خدا رسول کی معرفت دینے کا کام کیا ہے مدرسوں نے، ہمارے بچوں کو ہیرا بنانے کا کام کیا ہے مدرسوں نے۔ اور یہ جو مسجدوں سے میناریں ہیں، اور ان میناروں سے جو اذان کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، یہ مؤذن دینے کا کام بھی تو کیا ہے مدرسوں نے۔ کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں لوگ مدرسوں کے؟ مجھے بتاؤ۔ انہیں پتا ہے کہ یہ مدرسے اہل ایمان کی ریڑھ ہیں، ریڑھ۔ بولو اونچا بولو۔ آج 26 جنوری تھی، آج بات آئی تو میں بتاؤں آپ کو، یہ بھی ذکر آتا ہے کہ ہم نے کیا کیا، اب تو پتہ نہیں کیا کیا ذکر آتا ہے، ایسے ایسے ذکر آتے ہیں کہ ہم بتا بھی نہیں سکتے آپ کو، اب آپ سب جانتے ہیں کیسے کیسے ذکر آتے ہیں۔ ارے ہم نے کیا کیا؟ ہم خون کی قسطیں تو کئی دے چکے، لیکن اے عرض وطن حق ادا کیوں نہیں ہوتا؟ سوال ہے ہم نے کیا دیا؟ آخری شاہ سکت بہادر شاہ ظفر، ان کے سامنے ان کے پوتوں کے کٹے ہوئے سر رکھ کے لائے گئے تھے میرے بھائیوں، مگر پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری، حوصلہ نہیں ہارا۔ ہم نے کیا دیا؟ ان سے اس وقت کے بڑے بڑے حکمرانوں نے کہا تھا بہادر شاہ ظفر اب لنکا لٹ چکی ہے، کچھ نہیں بچا تمہارا، سب کچھ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ادھین ہے، سب کچھ اسی کے پاس ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں۔ انہوں نے شیری رنگ میں کہا تھا دمدمے میں دم نہیں، خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی دیکھ ہندوستان کی، بوڑھے تھے قیدی بنا لیے گئے تھے، ڈھانچہ بچا تھا بس، اس میں آتما تھی، اس کے علاوہ کیا بچا تھا؟ کہاں پر قید تھے؟ برما میں، میانمار میں، آج بھی ان کا مزار شریف وہیں پر ہے۔ آپ نے جواب دیا تھا جب انگریزوں نے کہا تھا دمدمے میں دم نہیں، خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی دیکھ ہندوستان کی، تو بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی دیکھ ہندوستان۔ بھائیو بس میں چونکہ وقت کا مجھے خیال ہے، میں تو اوروں سے کہتا ہوں خیال رکھو، تو میں نہیں رکھوں گا تو کون رکھے گا؟ اس لیے میں آپ سے آخر میں کہوں گا، قاری غزالی صاحب بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، ذرا آپ بھی، آپ کو ہمارے یہ اچھا حضرت کو لینے کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں لے آئیے فوراً، چونکہ سردی بہت زیادہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کوہرا بھی پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی آپ لوگ تشریف لائے۔ مولا تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو آخر میں چند باتیں اور کہوں گا۔ دیکھو توحید، اللہ کو ایک ماننا،
زور سے بولو اللہ کو ایک مان. یہ ساری باتیں گھٹی میں پلا دی جاتی ہیں مدرسوں کے اندر. ہاں ایک مان. قل هو اللہ احد. اونچا بولو اللہ معبود لا الہ الا اللہ. معبود صرف اللہ ہے. ایک لاجیکل بات کہہ رہا ہوں میں بہت سیدھی سیدھی بات کہہ رہا ہوں بھائی. خدا کون؟ خدا عقل کے اعتبار سے کون ہوگا بھائی؟ خدا جو ہمیں بنائے یا جسے ہم بنائیں؟ ارے اونچا بولو یار. جسے ہم بنائیں تو جسے ہم نے بنایا وہ تو خود ہمارا محتاج ہے. خدا وہ ہے جس نے ہمیں بھی بنایا، جس نے پورے سنسار کو بنایا، جو سنسار کا رچیتا ہے. اب اس کو ہمارا جرم سمجھو، کچھ بھی سمجھو، مگر یہ سچ ہے کہ اہل حق معبود اور خدا صرف ایک ہی کو مانتے ہیں. اپنے نبی کو بھی ہم خدا نہیں مانتے، جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں ان سے، مگر انہیں بھی ہم خدا. ارے زور سے بولو خدا. انہوں نے خود ہمیں یہ تعلیم دی اشہدو ان لا الہ الا اللہ. اللہ معبود صرف اور صرف اللہ. معبود صرف وہ ہے. یہ تو عقل بھی کہتی ہے بابا خدا وہی تو ہے جس نے سب کو بنایا، جس کا کوئی انت نہیں، جس کی کوئی شروعات نہیں. یار جس کا آغاز ہوگا انجام بھی ہوگا. لاجیکل بات ہے. ارے 1000 سال کی عمر بھی کسی کی ہے تو بھیا 1000 سال کے بعد تو اینڈنگ ہے کہ نہیں؟ بولو. اور جس کی اینڈنگ ہو گئی وہ خدا کیسے ہوگا بھائی؟ خدا تو وہ ہے جس نے سب کو بنایا، اسے کسی نے نہیں بنایا. اس کا نہ آغاز نہ انتہا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اونچا بولو ہمیشہ. بات ختم ہو گئی. جس پہ موت طاری ہو جائے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ جس کی اینڈنگ ہو جائے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ جو کسی کا محتاج ہو. خدا وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، پورا سنسار اس کا محتاج. یہ بالکل لاجیکل بات ہے. ہم نے یہ کتابوں میں پڑھا. ہمارے مولانا کامل صاحب ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کیا بولتے ہیں اصول الشاشی میں بھی ہے. ہمارے وہاں اصول فقہ کی کتاب ہے. ہمارے حضرت مولانا عارف صاحب قبلہ تشریف فرما. علماء پوچھئے ان سے. اس میں سوال یہ ہے کہ اگر انبیاء کرام کی جماعت نہیں بھی آتی تب بھی کیا انسانوں پہ لازم تھا کہ وہ خدا کو ایک مانے؟ تو جواب میں دیا گیا ہے اس کی عقل تو اس کو بتانے کے لیے کافی ہے نا کہ ہاں اس سنسار کا رچیتا صرف ایک ہی ہے. تب بھی ضروری تھا اس کے اوپر اپنی عقل دوڑائے کہ جس کی اینڈنگ ہو جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. ہمارے حضرت مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ ماشاءاللہ، حضرت مولانا رفاعل صاحب، حافظ منور صاحب حسن پور سے. دیکھو اتنی سردی میں آ گئے. تم تو شہر کے سرائے اور پورے سے آئے ہو یا حسن پور سے آئے؟ سبحان. اتنی سردی میں اللہ شاد و آباد رکھے، اللہ خوش رکھے سب کو. بھائیو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بولو. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں صاحب ایمان بنایا. اس سے بڑی دولت ہے دنیا میں کسی کے پاس؟ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے صدقے میں یہ توفیق عطا فرمائی کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا کون ہے. زور سے بولو خدا کون ہے؟ حضرت عیسیٰ جب دنیا میں آئے بغیر باپ کے تو انہوں نے جب ان کی ماں پہ الزام لگا، سورہ طٰہٰ میں ہے 16ویں پارے میں الزام لگا حضرت مریم پہ کہ بغیر باپ کے کیسے ہو گئے. الٹا سیدھا الزام لگا دیا لوگوں نے. فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے اشارہ کیا اپنے بچے عیسیٰ کی طرف. تو آپ بول پڑے پالنے میں اور کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. بے شک بے شک. پہلے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کر رہے ہیں، عبدیت کا کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا. چونکہ جانتے تھے کہ بعد میں لوگ مجھے بھی خدا بنا لیں گے. ارے دعویٰ کر لیں گے مطلب یہ ہے. اور عیسائیوں نے کیا، آپ نے زبان کھلتے ہی یہ کہا، بعد میں کہا وجعلنی نبیّا، مگر پہلا لفظ یہ ہے کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. زور سے بولو میں اللہ کا بندہ. بغیر باپ کے آ گیا تو یہ نہ سمجھ لینا کہ خدا میرا باپ ہے، معاذ اللہ.